على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، معزز علماء کرام اور میری جماعت کے اکابرین، میں مختصر وقت کے اندر چند باتیں اپنے مسلک، اس کی دعوت اور چند باتیں 23 مارچ کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جلسہ وہ اہل حدیث کا ہے، اور اہل حدیث کے اس جلسے کے اندر ذکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور 23 مارچ کی مناسبت سے مجھے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے۔ حضرت شہید نے کہا اہل حدیث کی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا عالم کیا ہے کہ کوئی نکلا، اس کی بریک، کوئی محبت کرنے والا نکلا، اس کی بریک لاہور میں لگی، اور کسی کی بریک پاک پتن میں لگی، کسی کی بریک قصور میں لگی، کسی کی سندھ میں، کسی کی اجمیر میں، کسی کی بریک جو آگے بڑھا تو سمرقند پہنچا، اور کسی کی بریک بخارا میں جا کے لگی، کسی کی بریک کوفہ و بغداد کی بستی میں جا کے لگی۔ لیکن اہل حدیث کی خوشبختی کا عالم کیا ہے کہ اہل حدیث کے راستے میں لاہور بھی آیا، پاک پتن بھی آیا، قصور بھی آیا، سندھ بھی آیا، اجمیر بھی آیا، کوفہ بھی آیا، بغداد بھی آیا، سمرقند بھی آیا، بخارا بھی آیا۔ اہل حدیث نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، آنکھوں کو جا کے کھولا تو محمد کے شہر مدینہ میں جا کے کھولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقانیت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر۔ اور بات کو مزید کھول کے کہوں تو کسی نے کسی کو بڑا مانا، کسی نے کسی کو پیر مانا، کسی نے کسی کو امام مانا، کسی نے کہا میرا امام فقہ کا سب سے بڑا امام ہے، فقہ کی، استدلال کی، استنباط کی، اجتہاد کی جو صلاحیت میرے امام کے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث نے کہا ہمارے لیے رب کا قرآن قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ کائنات کے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کیا کہا پیروی اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے. ہم نے کہا جو تمہارا بڑا ہے وہ ہمارا بھی بڑا ہے. ہمارا وہ بڑا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے، ہمارے سینے کا قرار اور ٹھنڈک ہے. لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اگر کائنات کے رب کی بات کے ساتھ، رسول اللہ کی بات کے ساتھ، اولی الامر کی بات کو ماننا قرآن نے بیان کیا ہے تو آگے یہ بھی بیان کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر تنازع ہو جائے کسی شے میں تو بتلاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے تنازع ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے تنازع کیا اس نے ایمان کو ضائع کر دیا. تنازع ہو جائے تو کیا، اگر تنازع ہو جائے تو پھر رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف پلٹنا ہے. ہم نے کہا تم نے اوروں کو بڑا بانا، اوروں کو بڑا بنایا. تم نے کہا جس مسئلہ کے اندر ہمارا امام وہ اپنے لبوں کو جنبش دے لے، اس مسئلے کے اندر ہمارے امام کی بات کو رد کیا جا سکتا نہیں ہے. لیکن اہل حدیث کے فرزند کا اعلان کیا ہے، اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے میرے علماء کا منہج ہے، میرے شیوخ الحدیث کا منہج ہے، میرے علماء میرے محدثین کا منہج ہے، اور میرے اکابرین کا یہی منہج ہے. یہی آج اس فقیر کا منہج ہے کہ ساری کائنات کے انبیاء، ساری کائنات کے امام ایک طرف بلاتے ہوں، ساری کائنات کے اولیاء ایک طرف بلاتے ہوں، ساری کائنات کے اتقیاء ایک طرف بلاتے ہوں، مجتہدین کی جماعت ایک طرف بلاتی ہو، فقہا کی جماعت ایک طرف بلاتی ہو، گرجے کے ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، تنہا مینا کلال دوسری طرف بلاتا ہو. ساری کائنات کی بات کو رد کر دیا جائے گا، محمد علیہ السلام کی بات پہ آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا. اور یہ منہج ہم نے کوئی گھر میں نہیں گڑا ہے، ہم نے ان کو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے نہیں گڑا ہے. جاؤ صدیق اکبر کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی خلعت کو، خلافت کے بھار کو اٹھاتے ہوئے خطبہ کے دوران کیا اعلان کیا؟ کہا جہاں پہ ابو بکر صدیق کائنات کے امام کی بات کی مخالفت کرنے لگے، تم نے ابو بکر کو پکڑ کے سیدھا کر دینا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے دور خلافت میں آپ کے پاس تیسری مرتبہ چوری کر کے ایک مجرم کو پیش کیا گیا، تیسری مرتبہ چوری کر کے آیا. ضرورت یہ ہے، ضرورت شرعی یہ ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو کاٹا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دل میں خیال آیا اگر اس کے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا، یہ رفع حاجت، یہ قضاء حاجت اس کو کیسے پورا کرے گا، ضروریات زندگی کو کیسے پورا کرے گا. اس کے دوسرے بازو کو کاٹنے کی بجائے اس کی دوسری ٹانگ کو کاٹ دیا جائے. لیکن جب اس بات کا اعلان کیا، پاس ہی عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. کہا ابو بکر
تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن ہاتھ کاٹنا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج ہم بات کریں تو کہتے ہیں ہمارے امام نے کہا ہے، ہمارے مولوی نے کہا ہے، ہمارے فقیہ نے کہا ہے، آج تمہارا علم کیا اس سے زیادہ ہے؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، کہا امت کے اندر سب سے بڑا عالم بالاجماع ابو بکر صدیق۔ یہ نہیں کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں تو وہ ہوں جس کو کائنات کے امام نے اپنی زندگی کے اندر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کے تحت مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کائنات کے امام نے کہا تھا میں نے ہر شخص کے احسانات کے بدلے کو چکا دیا، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ کائنات کا رب چکائے گا۔ اور یہ بھی نہ کہا کہ ابو بکر تیرا مقام اتنا بلند ہے کہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ ہے، کہ ابو بکر کا مقام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ بلند۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنا، اپنی گردن کو جھکا لیا، کہا عمر تو نے درست بات کی ہے، کائنات کے امام کے فرمان کے مقابلے پہ ابو بکر کی بات چل سکتی نہیں چل سکتی۔ یہ اہل حدیث کا منہج اور یہی صحابہ کا منہج ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی، سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والا آپ کا سگا بیٹا ہے۔ اہل حدیثوں، آج اپنے بیٹوں کو بھی یہی عمر فاروق کے بیٹے کی طرح عمر فاروق کے اس بیٹے کی سیرت کو پڑھواؤ، اس کا درس دلواؤ، آج اس کا منہج بھی ویسا بلاؤ۔ سب سے پہلے مخالفت کی پیش کیا گیا، کہا بابا حج تمتع کے احرام کو باندھنے کی اجازت کائنات کے امام نے دی ہے، کائنات کے امام کی بات کے مقابلے پہ آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ تیرا شکر ہے ایسا بیٹا عطا کیا ہے۔ عمر راہ راست سے ہٹنے لگے، اس کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ ڈال دیتے۔ اور یہ منہج آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے نہ دنوں کو دیکھا نہ راتوں کو دیکھا، اور صحیح بات یہ ہے انہوں نے اپنا آپ بھی نہ دیکھا، انہوں نے دیکھا تو کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھا۔ کائنات کے امام کے چہرے پہ شکن پڑ جاتی، صحابہ درس کو حاصل کر لیتے تھے، صحابہ سمجھ لیتے تھے کائنات کے امام ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کی جماعت کا طرز عمل یہ تھا، کائنات کے امام کے فیصلے کے بعد وہ اس سے آگے کی کوئی بات کرتے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ کائنات کے امام نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو پکڑا، کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ کائنات کے رب نے سونے کو مومن مسلمان مرد کے اوپر حرام قرار دیا ہے؟ ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا۔ ایک صحابی نے کہا تو اس کو پکڑ لے، یہ مرد کے اوپر حرام ہے، عورت کے اوپر حرام نہیں ہے، تیرے گھر والوں پہ حرام نہیں ہے، اس کو بیچ کے اس کے مال کو، اس کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں صحابی کیا کہتا ہے؟ تقویٰ کا عالم کیا تھا، احتیاط کا عالم کیا تھا؟ کہا واللہ لا آخذہ عبدا فترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو قیامت کی دیواروں تک بھی پکڑنے والا نہیں ہوں کہ اس کو کائنات کے امام نے میری انگلی سے نکال کر پھینکا ہے۔ اور آج پھر کوئی صحابہ کے اوپر بھونکے
صحابہ پہ تبرہ کرے تو ہمارا اعلان کیا ہے؟ اللہ کی قسم، جب تلک احسان الہی ظہیر کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا اصحاب محمد کا دفاع کرتا رہے گا اور صحابہ پہ بھونکنے والوں پہ لعنت کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا قیم لائی ظہیر، حضرت عباس احسان لائی ظہیر، مسلک حق اہل حدیث۔ اور یہ لعنت یہ کائنات کے امام کی زبان سے ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے نبی، جو میرے صحابہ پہ سب کرے، میرے صحابہ پہ تبرہ کرے، سب صرف گالی کے لیے نہیں بلکہ اس سے چھوٹے کے لیے بھی استعمال ہے۔ کہا جو میرے نبی، جو میرے صحابہ پہ سب کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ جمیع ملائکہ کی لعنت اور اس پہ پوری کائنات کی انسانیت کی لعنت ہے۔ آج دوسری بات جو میں کر رہا تھا، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اہل حدیثو، احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، اور سچی بات یہ ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں قریب سے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میری احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ سے کیا نسبت ہے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ لیکن آج درد دل سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، آج احسان الہی ظہیر کو نا ہم نے اس کے نظریے کو نہیں سمجھا، اس کے مشن کو نہیں سمجھا، ہم نے صرف اس کو ایک شخصیت کے طور پر کہ جناب احسان الہی ظہیر ایئرپورٹ پہ اترتا، وزیر اس کے استقبال کے لیے آتے، احسان الہی ظہیر جاتا، بادشاہ اس کا استقبال کرتے۔ بات کو مکمل سنو، احسان الہی ظہیر عراق کی اسمبلی میں تقریر کرے، صدام حسین تالیاں بجائے، ہمارے لیے احسان الہی ظہیر صرف یہی رہ گیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو پہچانا جائے کہ مالک کائنات نے احسان الہی ظہیر کو یہ مقام بلند اگر عطا کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ وہ اس کے مشن، وہ اس کے منہج، وہ اس کے اپنے منہج سے وابستگی کی وجہ سے عطا کیا تھا، اور وہ مشن، وہ منہج، وہ ہم نے اس کی تقریروں میں، تحریروں سے حاصل کیا ہے۔ وہ منہج، وہ مشن یہ تھا کہ میں نے اپنے بابا جان سے ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، اپنے والد گرامی سے ایک مرتبہ سوال کیا۔ جماعتی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، کئی مرتبہ اپنے ہی گالیاں نکالتے ہیں۔ ایسے ہی کسی دور کے اندر میں نے سوال کیا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں 7-8 برس پرانی بات ہو، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں بتلاؤ تمہاری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ تم نفاذ اسلام کی باتیں کرتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور مشن و منشور کیا ہے؟ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے جواب میں کہا تھا، اور یہی احسان الہی ظہیر کی زندگی کا منہج و منشور تھا، انہوں نے کہا تھا آئندہ کوئی پوچھے تو جواب میں کہنا ہے ہماری زندگی کا مقصد لتکون کلمۃ اللہ، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے رب کے کلمہ کی سربلندی، کہ اللہ کے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی قانون، اس کی بالادستی ہماری زندگی کا منہج، منشور اور مشن ہے۔ اور یہی احسان الہی ظہیر اس کی زندگی کا منہج، منشور اور مشن تھا۔ 23 مارچ جہاں اس کا تعلق تاریخ پاکستان سے ہے، وہیں اس کا تعلق شہداء اہل حدیث کے ساتھ ہے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شہداء اہل حدیث، ان کی زندگی کا منہج یہ تھا کہ لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ جس کے لیے کائنات کے امام نے کہا تھا اور لوگوں سن لو، اور کفار سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ تمہیں زمین عرب و عجم کی بادشاہت عطا کرے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں، اور پاکستان کو حاصل کیا گیا، اتنی قربانیاں دی گئی، مقصود صرف یہی تھا کہ ایک ایسے خطے کو حاصل کیا جائے، ایک ایسی دھرتی کو حاصل کیا جائے جس میں رب کے قانون کا نفاذ ہو۔ اور جو آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کے اظہار کی بات، دین کے غلبے کی بات۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا معنی، اس کی شرح کو بیان کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اظہار دین دلائل کے میدان کے اندر ہے۔ اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ اظہار دین صرف دلائل کے میدان کے اندر نہیں بلکہ سیاسی غلبے کی صورت کے اندر بھی۔ اور آج جب ہم سیاسی غلبے کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ تنقید، ہم پہ طعن، ہم پہ تبرہ، کہیں متشدد، اور اگر کوئی یہ نہ کہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس یہ بات ہوتی ہے علماء کے پاس کیا ہے، معیشت کیسے چلے گی، معاشرت کا اندر گزارا کیسے ہوگا، معاشی بدحالی کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ادھر بڑے بڑوں کے اکنامک پلان فلاپ کر گئے، علماء کے پاس آج کیا اکنامک پلان ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تو بات یہ ہے زمینی لحاظ سے ہمارے پاس ماہر معاشیات علماء میں آج موجود ہیں، دینی طبقات میں آج موجود ہیں۔ لیکن دوسری بات جس کو میں کہا کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی، جس کو کہتے ہیں زمینی حقائق، کہ زمینی حقائق کے اعتبار سے یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کی یقینی ہونے کے اندر شبہ بھی ہوتا ہے، اور کسی پرسنٹ چانس بھی ہوتے ہیں کہ بھئی 50% چانس ہیں ایسے ہی ہوگا، یا 70% چانس ایسے ہی ہوگا، 99% بھی کسی کے چانس ہوں تو 1% نفی کا چانس موجود ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ڈیوائن ریئلٹی، جس کو کہتے ہیں آسمانی حقیقت، جو آسمان کی بلندیوں سے آئی ہے، اس کے اندر شک، تردد اس کے کرنے والے کے بھی ایمان میں شبہ ہوتا ہے۔ تو کائنات کے امام نے کیا کہا؟ لحد یقام فی العرش خیر لهم من ان یمتروا ای 40 یوما، کہا ایک حد، حدود اللہ میں سے ایک حد جو زمین پہ قائم کی جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے اوپر 40 دن رحمت و برکات کی بارش کا نزول ہو۔ اللہ رب العزت کی حدود میں سے ایک حد کا قیام لوگوں کے لیے 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش سے اگر بہتر ہے، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات میں شک ہو سکتا
اور اہل حدیثوں، آج ملک کے مسائل کا حل اگر چاہتے ہیں، چاہے ان کا تعلق معیشت سے ہو یا معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، امن سے ہو، اگر حل چاہتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت کو زمین پہ نافذ کرنا پڑے گا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زمین پہ اللہ رب العزت کی حدود کا قیام اور اس کے ذریعے ان حدوں کو قائم کرنے کے ذریعے اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنا مومن و مسلمان پہ واجب ہے۔ اور آگے کیا کہا اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے جن چیزوں کے ساتھ اللہ کے تقرب کو حاصل کیا جاتا ہے، ان میں اللہ رب العزت کی شریعت کا زمین پہ نفاذ ان تقربات کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں اپنی فلاح بھی، معاشرے کی فلاح بھی، زمین پہ اللہ رب العزت کی حکمرانی اس کے لیے لازمی، زمین پہ اللہ رب العزت کے قانون کا نفاذ اس کے لیے لازمی۔ بتلائیے آج اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام، اس کی شریعت کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہو اللہ کے فضل و کرم سے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ طعن ہو رہا ہے، کہیں پہ تبرہ ہو رہا ہے، کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پہ دین کا استہزاء کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر اسی مارچ کے اندر اللہ کے رسول اور اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ چھپی تان کی جاتی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے دین کو اگر ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں، شعائر اسلام کا اگر ہم تحفظ چاہتے ہیں، اگر ہم صحابہ کی حرمت اس کا دفاع چاہتے ہیں، تو اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام اس کو رائج کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ حکمران نہ ان کو دین سے کوئی غرض ہے، نہ ان کو شریعت سے کوئی غرض ہے، نہ ان کو صحابہ کی حرمت سے کوئی غرض ہے۔ یہ دین سے بغاوت کرنے والے، یہ دین سے بے وفائیاں کرنے والے، یہ دین پہ ڈاکے ڈالنے والے اور ڈاکے ڈالنے کے راستوں کو، چور دروازوں کو خود فراہم کرنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، چوکیداری کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا۔ انشاءاللہ دیتے رہو گے، انشاءاللہ دیتے رہو گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مٹ جانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کسی قسم کے سمجھوتے کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ کی حرمت پہ کسی قسم کے سمجھوتے کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں، شعائر اسلام کے اوپر کسی قسم کے سمجھوتے کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔